ویسے پیٹرول کی قیمت اس سے بھی پہلے بڑھی ہے اور کہیں اوپر گئی ہے جو موجودہ قیمت ہے اس سے. تب تو مریم نواز یا آصف زرداری صاحب کو خیال نہیں آیا، لیکن اب اچانک عوام کا درد جاگا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس کی وجہ ہوگی، یا پھر جیسا کہ زنیرہ نے کہا کہ لپ سروس؟ شکریہ شائستہ. دیکھیے 3.5 پونے 4 سال جو ہانٹ کرتی رہی عمران خان صاحب کی حکومت کو چیز یا ایشو وہ تھا اکانومی کا، اور کووڈ نے بھی آن گھیرا تھا اور گھیرا تنگ کر دیا تھا، معیشت کے پورے پہیے کو جام کر دیا تھا، اور اس کے باوجود جو کچھ ان کے اصلاحات تھیں یا کام تھا، لیکن وہ بوجھ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ہوئی اس وقت بھی پتہ تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آج معیشت کا بوجھ ہے تو نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب یا مجھے اور آپ کو یہ کوئی انکشاف ہو رہا ہے کہ جی معیشت کے کس طریقے سے عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے. دیکھیں یہ جو نون لیگ ہے وہ ظاہری بات ہے فیلنگ دا ہیٹ، اور یہ دونوں کناروں پہ رہنا چاہ رہے ہیں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کہ وہ حکومت میں بھی رہیں، اور الیکشن سے پہلے جو ہے وہ حکومت میں آنے کے جتنے فائدے ہو سکتے تھے یا جو بھی قیمت مل سکتی تھی یا جو چکائی انہوں نے قیمت وہ بھی کریں، اور جو سخت فیصلے ہوں اس کا سارا ملبہ یہ ڈال دیں مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب اربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں، ایسے پولیٹیشن نہیں ہیں جو یہاں پہ کسی پیسہ ویسہ بنانے آئے. وہ قابل آدمی ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے مشکلات ہوں گی، کہیں نہ کہیں ان کی بھی پرابلمز آئی ہوں گی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں، لیکن یہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی کتنی آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا، کہہ رہی ہیں کہ جی میاں صاحب بڑے ناراض ہوئے اور وہ تو کہا کہ میں کچھ برداشت نہیں کروں گا، اور وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے. بھائی یہ حکومت آپ کی ہے، آپ کے بھائی چلا رہے ہیں، اور آپ کے بھائی کوئی بغیر کنسنسس کے تو نہیں ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے یہ اس کا فیصلہ تھا اور مریم صاحبہ، اور کل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو آپ یہی بتا رہے تھے کہ کشمیری برادری میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ احترام ہوتا ہے بڑے بھائی کا. تو بڑے بھائی نے اگر کہہ دیا کہ قیمتیں نہیں بڑھانی تو شہباز شریف صاحب کی پھر کیا مجال ہوگی کہ وہ قیمتیں بڑھا دیں گے؟ آج مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑے طریقے سے سلیقے سے کہا کہ جو اوگرا کی پرائزز ہیں، پی ایس او کے جو ایڈیشنل چارجز ہیں یہ ٹیکس کے نہیں ہیں، جو بھی انہوں نے ایکسپلینیشن دینی تھی وہ تو ایک بوجھ تو پڑا ہی ہے عوام پہ، لیکن انہوں نے کلیریفیکیشن یہ دی ہے کہ جی پی ایس او کے مد میں تھا اور اس طرح کے معاملات تھے اور اس طرح کے معاملات تھے. لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ شہباز شریف صاحب کی مرضی و منشا سے ہوا ہے، بڑے سلیقے سے انہوں نے کہا ہے، تو ایک واپس جواب دیا انہوں نے. لیکن مریم صاحبہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بزنس مین یا ٹریڈرز پہ فکس ٹیکس لگا رہے تھے ریٹیل پہ بھی اور اس پہ بھی، تو اس پہ بھی واویلا مچا تھا. نون لیگ کا جو ایک ووٹ بینک ہے وہ ٹریڈرز اور بزنس کمیونٹی کا ہے. اس وقت مریم صاحبہ نے کہا کہ I will talk to مفتاح. مفتاح is finance minister and you are not holding, you are not prime minister or deputy prime minister. So کس پوزیشن میں ہے آپ؟ اگر اس پوزیشن میں مفتاح سے بات کر سکتی ہیں اور کریڈٹ لے سکتی ہیں کہ جی بزنس مین اور ٹریڈرز جو ہیں ان پہ سے ٹیکس ہٹا دیا بالآخر، تو آج آپ وہ سارا ملبہ مفتاح پہ ڈالیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ دونوں کشتیوں میں سوار رہنا چاہتے ہیں نون لیگ، اور عمران خان صاحب کی جو پنجاب میں مقبولیت ہے سیاست کی، اس کا جواب وہ اس طرح دینا چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انہیں ضرورت پڑے تو کہیں کہ ہاں یہ عوام کے مسائل پہ ہم ساتھ تھے. شہباز شریف صاحب کا مسئلہ ہے تو آئی تھنک فال گائے کی تلاش میں ہے، اور فال گائے انہیں مل رہا ہے شہباز شریف صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کی صورت میں، which is actually very unfortunate, and they put the whole government in an awkward position rather on a cliffhanger.